یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 17 اور 18 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور تم دیکھو گے کہ جب دھوپ نکلتی ہے بچ کر جاتی ہے ان کی غار سے دائنے طرف کو، اور جب ڈوبتی ہے تو کترا جاتی ہے ان سے بائیں طرف کو، اور وہ میدان میں ہیں اس کے۔ یہ اللہ کی قدرتوں میں سے ہے، جسے وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو پھر تم اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ وہ جاگتے ہیں جبکہ وہ سو رہے ہیں، اور کروٹیں دلاتے ہیں ہم انہیں دائنے اور بائیں جانب، اور کتا ان کا پاؤں پھیلائے بیٹھا ہے غار کے چوکھٹ پر، اور اگر تم جھانک کر دیکھو ان کو تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاؤ ان سے، اور تمہارے دل کے اندر ان کی دہشت سما جائے۔ مذکورہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب کہف کے کچھ احوال بتائے ہیں، اور جو ان حضرات کی کرامت سے متعلق ہیں۔ پہلی چیز یہ بتائی گئی کہ زمانہ دراز تک مسلسل نیند کا مسلط ہو جانا اور بغیر کسی غذا وغیرہ کے زندہ رہنا، یہ ان کی ایک کرامت تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک قدرت کا ظہور تھا۔ ان کی یہاں طویل نیند کا حال یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غار کے اندر اس طرح محفوظ رکھا کہ صبح و شام کے وقت غار کے دہانے سے جو اندر دھوپ جایا کرتی تھی وہ ان کے قریب سے گزرتی، مگر غار کے اندر ان کے جسموں پر نہ پڑتی تھی۔ اور پھر یہ فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے تھی، یہ نہیں کہ دھوپ سے حفاظت کا یہ سامان غار کی کسی خاص وجہ کی وجہ سے تھا کہ وہ دھوپ اس وجہ کی وجہ سے، غار کی وجہ کی وجہ سے اس کے اندر نہیں جاتی تھی، بلکہ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت کاملہ کی نشانی کے طور پر ہو رہا تھا۔ دوسرا حوال یہ بتایا کہ اصحاب کہف پر اتنا طویل زمانے تک نیند کا مسلط کر دینا کہ جس سے ان کے جسم پر نیند کے آثار نظر نہیں آتے تھے، بلکہ ایسی حالت تھی کہ دیکھنے والا انہیں سوتا ہوا محسوس کرتا تھا، اور ان کی آنکھیں کھلی ہوتی تھیں، بدن میں ڈھیلا پن جو نیند کی حالت میں ہو جایا کرتا تھا وہ بھی ظاہر نہیں ہوتا تھا، سانس میں جو تغیر ہو جاتا ہے وہ بھی نہیں تھا۔ یہ ظاہری حالت ایسی تھی کہ ان کی کرامت پر دلالت کرتی تھی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم انہیں مختلف کروٹیں دائیں بائیں دلواتے رہتے تھے، اور اس کے اندر یہ مصلحت تھی
کہ مٹی زیادہ عرصے تک ایک کروٹ پر رہنے سے وہ حصہ کھا نہ لے۔ اور ساتھ فرمایا ان کا کتا جو ان کے ساتھ تھا وہ بھی ان کے غار کے دہانے پر موجود تھا، اور فرمایا کہ اے مخاطب اگر تم اس غار کے اندر جھانک کر دیکھ لیتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے، اور ان کے انداز اور ان کے سونے کے انداز کو دیکھ کر تمہارے اندر ایک قسم کا رعب جو ہے وہ طاری ہو جاتا۔ فرمایا گیا کہ یہ رعب کا طاری ہو جانا عام لوگوں کے لیے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ابتدا میں فرمایا گیا کہ ہم آپ کے لیے اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رعب کا ہونا لازم نہیں آتا۔ اور فرمایا یہ تمام سامان اصحاب کہف کے لیے اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کے لیے جمع کر دیا تھا، اور نیند کے طویل زمانے کے اندر بھی کروٹیں نہ بدلی جائیں تو وہ بھی ایک مسئلہ پیدا ہو سکتا تھا، اور غار کے دروازے پر کتے کا بیٹھنا بھی سامان حفاظت کے طور پر تھا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ اصحاب کہف نے کتا اپنے ساتھ کیوں لیا؟ حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شکاری کتے یا جانوروں کے محافظ کے کتے کے علاوہ کتا پالتا ہے تو ہر روز اس کے اجر میں سے 2 قیرات گھٹا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں ایک تیسری قسم کے کتے کا بھی استثناء فرمایا گیا ہے جو کھیتی کی حفاظت کے لیے پالا گیا ہو۔ اصحاب کہف کے کتے سے متعلق یہ فرمایا گیا کہ ممکن ہے کہ یہ حکم کتا پالنے کی ممانعت کا جو حکم ہے وہ شریعت محمدیہ میں دیا گیا ہو، اور جس شریعت پر یعنی دین مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ تھے اصحاب کہف والے، اس شریعت کے اندر یہ ممنوع نہ ہو۔ اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ صاحب جداد اور صاحب مویشی ہوں، ان کی حفاظت کے لیے انہوں نے یہ کتا پالا ہو، اور جیسا کہ کتے کی وفا شاری کی عادت ہے کہ وہ ساتھ ہو لیتا ہے، تو جب یہ شہر سے باہر نکلے تو اس صورت میں وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ یہ ساری ممکنات میں سے ہے، لیکن فرمایا کہ کوئی حتمی بات اس کے اندر نہیں کہی جا سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔